اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے یعنی امیر لوگ، وہ تو ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ نماز ایسی ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں مال لوٹاتے ہیں تو وہ ہم سے نیکیاں زیادہ لے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ باقی دنیاوی اموال میں ایک دوسرے کی ریس نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنا یہ قرآنی حکم ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ جو ہیں وہ تو ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرتے ہیں تو اللہ انہیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اجر ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا عمل بتایا، اور میرے صحابہ، یہ جو تم سبحان اللہ کہتے ہو نا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے، نیکی کے کام کی دعوت دیتے رہنا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا تم جو اپنی بیویوں کے پاس آتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بیوی کے پاس آنے سے بھی ہمیں صدقے کا اجر ملے گا، اس سے بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر کوئی آدمی کسی عورت کے پاس آتا ہے، منقوہ سے ہٹ کر غیر عورت کے پاس آئے، اگر اس سے کچھ غلط کام کرے تو اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، گناہ تو ملے گا، لازمی بات ہے، اس نے اپنی منقوہ سے ہٹ کر کسی اور عورت کے پاس جو آیا اس سے گناہ تو ملے گا۔ آپ نے فرمایا، جس طرح منقوہ سے ہٹ کر کسی اور عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، شہوت پوری کرنے سے گناہ ملتا ہے، اسی طرح اپنی منقوہ سے نفع اٹھانا اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنا اور شہوت پوری کرنا، اس سے ثواب ملتا ہے، تمہیں صدقے کا اجر بھی ملے گا۔ تو اب دیکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب آدمیوں کے لیے کتنا بہترین صدقہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتے، کم از کم جو رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، ایسے صدقے کرنے کے اندر تو سبقت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ نہیں ہے کہ انسان ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کرے تو اسے اجر ملے گا، جتنی انسان کی استطاعت ہے۔ ایک آدمی ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے، وہ لاکھ روپیہ، ہزار روپیہ خرچہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی حیثیت سے کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ 1000 نہیں کر سکتا، 100 نہیں کر سکتا، 10 روپے کر دے، انسان کی نیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، جیسی اس کی نیت ہوگی اس کو ایسا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ ہم سب کو مسئلہ حق سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔